السلام علیکم ناظرین۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ دنیا میں شرک کی ابتدا کیسے ہوئی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے قوم نوح کی دی گئی دھمکیاں، حضرت نوح کی 950 سال کی دعوت توحید، دعا کی قبولیت، کشتی کی تعمیر، قوم کا مذاق، طوفان کی ابتدا، آسمان اور زمین سے پانی کا نکلنا، پوری قوم کی ہلاکت، کشتی کا جودی پہاڑ پر ٹھہرنا، آدم ثانی بننے کی وجہ اور حضرت نوح کی آخری وصیت۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، صدیاں گزر چکی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ وہ ہر ممکن طریقے سے انہیں سمجھاتے، کبھی نرمی سے، کبھی محبت سے، کبھی اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے اور کبھی آنے والے عذاب سے ڈراتے، لیکن قوم کے دلوں پر تکبر اور ضد کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ وہ حق سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں بلند آواز سے بھی دعوت دی اور آہستہ آہستہ بھی سمجھایا۔ میں نے ان سے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد عطا کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کر دے گا، لیکن افسوس، قوم نے توبہ کرنے کے بجائے اپنی ضد میں مزید اضافہ کر لیا۔ جب بھی حضرت نوح علیہ السلام انہیں دعوت دیتے، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے کپڑوں سے چہرے ڈھانپ لیتے اور تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتے۔ ناظرین، یہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کے حکم کی کھلی نافرمانی تھی۔ قوم کے سرداروں نے عوام کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، وت کو نہ چھوڑنا، سیواح کو نہ چھوڑنا، یغوث کو نہ چھوڑنا، یعوق کو نہ چھوڑنا اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ یوں شرک اور گمراہی مزید پھیلتی گئی۔ وقت گزرتا رہا، نوح علیہ السلام کی دعوت جاری رہی، لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اکثر ایمان لانے والے غریب، کمزور اور سادہ دل لوگ تھے۔ یہی بات قوم کے سرداروں کو اور زیادہ ناگوار گزرتی تھی۔ وہ کہتے، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہوتے تو امیر اور بااثر لوگ تمہاری پیروی کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں مومنوں کو اپنے پاس سے نہیں نکال سکتا، وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور اللہ کے نزدیک عزت و فضیلت کا معیار دولت نہیں بلکہ ایمان ہے۔ ناظرین، بالآخر وہ وقت بھی آ گیا جب قوم نے کھلم کھلا دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا، اے نوح، اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ سوچئے، وہ نبی جو تقریباً 1000 سال تک اپنی قوم کی خیرخواہی کرتا رہا، جس نے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیا، جس نے صرف اللہ کا پیغام پہنچایا، اسی نبی کو اس کی قوم قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہی تھی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام ثابت قدم رہے۔ انہوں نے فرمایا، میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے۔ پھر قوم نے ایک اور چیلنج دیا۔ انہوں نے کہا، اے نوح، تم نے بہت بحث کر لی، اب اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، عذاب تو صرف اللہ لائے گا،
اگر وہ چاہے گا، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہونے والا تھا۔ وحی نازل ہوئی، اے نوح، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ یہ الفاظ بہت دردناک تھے۔ تقریباً 950 سال کی مسلسل محنت کے بعد اب یہ اعلان ہو چکا تھا کہ قوم کی ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کی دعا فوراً قبول فرما لی، اور پھر وہ حکم نازل ہوا جس نے انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، ہماری نگرانی اور وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کرو۔ ناظرین، یہ اللہ کی قدرت کا عظیم مظہر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ایک ایسے علاقے میں کشتی بنانے کا حکم دیا گیا جہاں دور دور تک سمندر یا دریا موجود نہیں تھا، لیکن ایک سچا نبی سوال نہیں کرتا، وہ حکم سنتا ہے اور اطاعت کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ ادھر قوم کے لوگ جب وہاں سے گزرتے تو کہکے لگاتے، ہنستے، مذاق اڑاتے اور کہتے، اے نوح، کیا اب نبوت چھوڑ کر بڑھئی بن گئے ہو؟ یہ کشتی آخر چلے گی کہاں؟ یہاں تو پانی کا نام و نشان بھی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سکون سے جواب دیتے، آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر نازل ہوتا ہے۔ ناظرین، دن گزرتے گئے، کشتی مکمل ہو گئی۔ قوم ابھی بھی غفلت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اللہ کا فیصلہ قریب آ چکا ہے۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آ پہنچا جس نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم نازل ہوا اور ایک نشانی ظاہر ہوئی۔ تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ یہ وہ علامت تھی جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اب عذاب کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اپنے اہل و عیال میں سے ایمان والوں کو بھی سوار کر لو اور تمام مومنوں کو بھی ساتھ لے لو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق سب کو کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیا۔ مومن مرد، مومن عورتیں، بچے اور جانوروں کے جوڑے سب کشتی میں جمع ہونے لگے۔ روایات کے مطابق مومنوں کی تعداد تقریباً 80 تھی۔ ادھر آسمان پر سیاہ بادل چھانے لگے، ہوائیں تیز ہونے لگیں اور زمین پر عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ چند لمحوں بعد تاریخ کا سب سے عظیم طوفان شروع ہونے والا ہے۔ ناظرین، کشتی تیار ہو چکی تھی، مومن بندے سوار ہو چکے تھے، جانوروں کے جوڑے بھی اپنی اپنی جگہ موجود تھے۔ اب وہ لمحہ آ پہنچا جس کا حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال سے اپنی قوم کو خبردار کر رہے تھے۔ اچانک آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، موسلادھار بارش برسنے لگی، ایسی بارش جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ لیکن صرف آسمان سے ہی پانی نہیں برس رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین بھی پھٹ گئی، ہر طرف سے چشمے پھوٹ پڑے، زمین کے اندر موجود پانی باہر آنے لگا۔ قرآن مجید اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے کہ آسمان اور زمین کا پانی ایک ایسے کام کے لیے جمع ہو گیا جو پہلے ہی مقدر ہو چکا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وادیاں بھر گئیں، پھر بستیاں ڈوبنے لگیں، پھر درخت پانی میں غائب ہو گئے اور پھر پہاڑوں کے دامن تک پانی پہنچ گیا۔ لوگ خوف سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ جنہوں نے پوری زندگی حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا تھا، آج وہی لوگ اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ رہے تھے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ کا فیصلہ نافذ ہو چکا تھا
اور جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ ناظرین، اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے ایک بیٹے پر پڑی۔ اس کا نام یام تھا اور اسے کنعان کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وہ ایمان نہیں لایا تھا، وہ کشتی سے دور کھڑا تھا۔ باپ کا دل تو آخر باپ کا دل ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے محبت بھرے انداز میں آواز دی، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ یہ نجات کی آخری دعوت تھی، یہ باپ کی آخری پکار تھی، یہ رحمت کا آخری دروازہ تھا۔ لیکن افسوس، کنعان نے جواب دیا، میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک عظیم موج درمیان میں حائل ہو گئی اور کنعان ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ ناظرین، یہ واقعہ پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ قیامت کے دن انسان کو اس کے ایمان اور اعمال بچائیں گے۔ رشتہ داری، خاندان اور نسب اس وقت فائدہ نہیں دیں گے اگر ایمان موجود نہ ہو۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی عذاب سے نہ بچ سکا۔ طوفان شدت اختیار کرتا گیا، پانی بلند سے بلند تر ہوتا گیا، قوم نوح کی تمام سرکش لوگ غرق ہو گئے۔ وہ لوگ جو خود کو طاقتور سمجھتے تھے، وہ لوگ جو نوح علیہ السلام کو کمزور سمجھتے تھے، وہ لوگ جو بتوں پر بھروسہ کرتے تھے، سب کے سب پانی میں بہہ گئے۔ اور دوسری طرف اللہ کی حفاظت میں ایک کشتی موجوں کے درمیان تیر رہی تھی۔ قرآن مجید میں آتا ہے، وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان لے کر چل رہی تھی۔ تصور کیجئے، ہر طرف سمندر ہی سمندر، پہاڑوں جیسی لہریں، مگر کشتی محفوظ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا محافظ خود اللہ تعالیٰ تھا۔ کئی دنوں تک طوفان جاری رہا۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو حکم دیا، فرمایا، اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا۔ فوراً بارش رک گئی، زمین نے اپنا پانی جذب کرنا شروع کر دیا، پانی کم ہونے لگا اور آخرکار کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، ظالم لوگوں کے لیے رحمت الہی سے دوری ہو۔ ناظرین، طوفان ختم ہو چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک دور بھی ختم ہو چکا تھا۔ شرک پر قائم پوری قوم ختم ہو گئی تھی۔ اب زمین پر نئی ابتدا ہونے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اتر آئے۔ یہ ایک نئی دنیا تھی، یہ ایک نئی شروعات تھی، اور اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی دوسرا آدم کہا جاتا ہے، کیونکہ طوفان کے بعد باقی رہ جانے والی انسانی نسل حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہی سے آگے بڑھی۔ روایات کے مطابق سام کی نسل سے عرب، فارس اور روم کی اقوام پیدا ہوئیں۔ حام کی نسل سے افریقی اقوام وجود میں آئیں، اور یافس کی نسل سے ترک، یاجوج ماجوج اور دیگر اقوام پیدا ہوئیں۔ ناظرین، جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو ایک عظیم وصیت فرمائی۔ انہوں نے فرمایا، میں تمہیں 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ پہلی چیز لا الہ الا اللہ، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، کیونکہ یہ سب سے عظیم کلمہ ہے۔ دوسری چیز سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا کثرت سے ورد کرنا، کیونکہ اسی کی برکت سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور 2 چیزوں سے منع فرمایا، شرک سے اور تکبر سے۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تکبر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں چند عظیم اسباق سکھاتی ہے۔ پہلا سبق، دعوت حق میں صبر۔ 950 سال تک مسلسل دعوت دینا اس بات کی مثال ہے کہ حق کے راستے میں جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا سبق، نجات صرف ایمان میں ہے۔ رشتہ داری، دولت اور طاقت آخرت میں فائدہ نہیں دے گی۔ تیسرا سبق، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اسی نے قوم نوح کو تباہ کیا۔ چوتھا سبق، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے لیکن اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے۔ پانچواں سبق، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جس طرح طوفان کے درمیان کشتی محفوظ رہی، اسی طرح ایمان والا بندہ بھی اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور عظیم نبی کی حیرت انگیز داستان لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔